حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہمیں نہیں دیتا وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے. اور ہمارے امام مہدی علیہ السلام خمس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارا حق کا غاصب ہے تو فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہا ہے. تو میرے دوستو خمس جو ہے وہ دو شخصیتوں کا حق ہے. ایک وقت کے امام کا جس کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا کا جلدی ظہور ہو جائے، اور ادھر سے مولا کا حق کے اوپر ہم نے ڈاکہ مارا ہوا. میرے دوستو دوسرا ان کے اہل و عیال جو غریب سادات ہیں ان کا حق ہے، وہ بھی ہم کھا رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی شفاعت کرے گی. تو میرے دوستو کس منہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بی بی ہماری شفاعت کرے گی؟ ہم تو جن کے ساتھ محبت کرنے کا خدا بند عالم نے حکم دیا تھا، ایک سائڈ سے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دوسری سائڈ سے ان کا حق کھا رہے ہیں. میرے دوستو اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ہم غریبوں کا حق کھا رہے ہیں. اسی کا رقم سے اگر ہم لے لیتے ہیں نا کفن، تو وہ ہمارا کفن زہری پاک ہوگا، در حقیقت وہ پاک نہیں ہے. میرے دوستو اگر وہ پاک نہیں ہے تو وہ کفن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ایسے کام کریں جن کے اندر اہل بیت کی خوشنودی ہو، وہ کام کریں جس کے اندر ہمارا خدا ہمارا خالق خوش ہو. میرے دوستو ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے اندر ہم ریاکاری شمار لیتے ہیں. تو میرے دوستو اگر انسان کے اندر ذرہ بھر بھی ریاکاری کا عناصر آ گیا تو پھر آپ کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، اس کا آپ کو اجر کوئی نہیں ملے گا. میرے دوستو اسی لباس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر یہ لباس پاک و پاکیزہ نہیں تو میرے دوستو اس کے اندر نماز بھی نہیں ہوگی. اگر یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ نے اس کا خمس نہیں نکالا، خمس ہر بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ کسی کسی کے اوپر واجب ہے، یاد رکھنا. تو خمس ہر بندے کے اوپر واجب ہے. اگر اس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو ان کے اوپر بھی واجب ہے، اگر اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ان کے اوپر بھی واجب ہے. زکوٰۃ ہے، اس کی ایک لیمٹ ہے کہ گندم اتنی ہوگی، سونا چاندی آپ نے گھر میں رکھو وہ اتنی لیمٹ ہو، اور وہ سکے کی میں شمار ہوتا ہو، اور بلکہ اینٹوں میں شمار ہوتا، اور پھر وہ ریجو بھی ہوتا ہو تو پھر ہو گیا، اس کی شرائط اور ہیں. مگر خمس ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں، یعنی خمس ہر بندے کے اوپر واجب ہے. اور اگر آپ لوگ خمس نہیں دیتے تو آپ کا جو لباس ہے یہ زہری پاک ہے. اگر اس کے اندر سادات کا حق ہے، وقت کے امام کا حق ہے، وہ ہم نہیں دے رہے تو میرے دوستو کیسے امام مہدی علیہ السلام کو ہم منہ دکھائیں گے؟ تو میرے دوستو یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر ہم خمس نہیں دے رہے، اور یقیناً اکثر لوگ نہیں دیتے، تو اسی لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے خمس نہیں نکالا. زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو وہ انہوں نے نہیں نکالی، وہی گندم بیچ کر انہوں نے کپڑے خریدے ہیں. تو میرے دوستو وہ جو آپ نے کپڑے خریدے ہیں وہ زہری پاک ہیں. تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے ہی فرمایا تھا، فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کی زہری جو لباس ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوگا، در حقیقت وہ نجس ہوگا، در حقیقت وہ غصبی ہوگا. تو میرے دوستو آج وہی وقت ہے کہ ہم لوگ اہل بیت کا دامن پکڑا، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کے ہمارے دعوے، مگر خمس ہم نہیں دیتے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، روزہ ہم نہیں رکھیں گے، اسی طرح زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. حج واجب ہو گیا تو حج پہ نہیں جا رہے، پیسے کم ہو جائیں گے. تو میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر حج واجب ہو جائے تو بندہ جو اس کا حج نہ کرے تو فرمایا کہ یہ قیامت والے دن یہود و نصارہ میں اٹھے گا، بندہ مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہوگا، کیونکہ خدا بند عالم نے اس کو اتنا مال و متاع ایک بار دیا تھا
کہ جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا تھا، بعد میں بے شک اس کے اوپر ایسا وقت آ جائے وہ غربت میں چلا جائے، مگر جو وقت اس کے پاس آیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر حج واجب ہوا تھا، اگر اس نے نہیں کیا تو قیامت والے دن وہ بندہ مسلمانوں میں نہیں اٹھے گا بلکہ یہود و نصارہ میں اٹھے گا۔ تو میرے دوستو، خدا بند عالم ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔